قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مدینہ مسجد میں شروع سے ہو رہی ہے۔ سینٹر کی طرف سے ہم 30واں پارہ سے شروع کر رہے ہیں، وہاں فرسٹ سے شروع ہے، ادھر 30واں سے، کیونکہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں کتنے لوگ ساتھ ہو سکیں گے، کب تک ہوں گے، پارہ 2 پارہ 3 سال 4 سال لگ رہے ہیں۔ اس کی خوبی کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ادھر سے، اور سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ یہاں کے ترجمے اور تفسیر کا جو بیس ہے وہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات، تفسیر الجیلانی اس کو کہتے ہیں، غوث پاک کی تفسیر کہ قرآن پاک کا آپ نے تفسیر اور ترجمہ کس طرح کیا ہے، وہ جو پرانی مطلب یہ کہ تمنا تھی وہ آج پوری ہو رہی ہے، اور آغاز تو کر دیے ہیں۔ باقی غوث پاک کے کرم سے اللہ پاک ہم سب کی مدد فرمائے، عمروں میں برکت دے کہ ہم سب شریک ہوں زیادہ سے زیادہ۔ سب سے بڑی بات جو آج سب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھیے گا اور خوبی محسوس کیجیے گا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوں تو 114 سورہ ہیں قرآن میں، 114 سورہ، ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، صرف ایک جگہ پارہ نمبر 10 میں سورہ توبہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا سو نہیں ہے۔ وہ اس کا پس منظر کچھ اور ہے، جو آئے گا تو ہم بتا دیں گے، مگر اشارتاً بتا دے رہے ہیں کہ وہ چونکہ جو سورہ جو نازل ہوا ہے وہ اس وقت نازل ہوا جب میرے آقا بہت غصہ تھے، مشرکین کی ستانے کی وجہ سے جلال میں تھے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ آیت رحمت ہے، اور جلال اور رحم جو ہے ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں پر پڑھنے کو منع کہا۔ لیکن اگر کوئی آج کی تاریخ میں اسی سورہ سے قرآن شروع کر رہا ہے تو وہاں پر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اس نیت سے نہیں کہ یہ سورہ پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس نیت سے کہ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں، اور قرآن کے آغاز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اور قرأت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ بھی پڑھنا چاہیے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ غوث پاک نے 114 سورہ ایک سورہ کو چھوڑا کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہر طرح سے جو میننگ بیان کیا ہے، ترجمہ بیان کیا ہے، آپ محسوس کریں گے کہ اس میں 35 سورہ ہیں کل، پارہ نمبر 30 میں کم و بیش، تو اس میں اتنی ہی بسم اللہ بھی ہوں گی، ہر ایک بسم اللہ کا ترجمہ اتنا اچھا ہوگا کہ آپ مزہ آ جائے۔ لیکن یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ پہلے اس آج کی بسم اللہ کو سنیے جو سورہ نبا یعنی پارہ نمبر 30 کی فرسٹ سورہ نبا، اس سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ غوث پاک کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیے۔ بسم اللہ الذی ظہر علی ما ظہر و بطن، اللہ کے نام سے جو اللہ ظاہر پر بھی غالب ہے اور باطن پر بھی غالب ہے۔ جملہ سمجھ گیا؟ جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اس پر بھی اسی کی قدرت ہے، اور جو چھپی ہوئی چیز ہے اس پر بھی اسی کی قدرت ہے، جس کو غیب و شہادہ، تو یہاں پر اللہ کا ڈیفینیشن دوسرا ہوا، یہاں پر اللہ کی شان دوسری نظر آئی۔ دوسری جگہ جائیں گے تو وہ اللہ جو کرسی، جس کی کرسی آسمان و زمین ہو، اس طرح سے، یعنی اللہ کی اس انداز میں یہ تعریف کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ مطلب سن کر مزہ آ جائے گا کہ واقعی اتنا باکمال اللہ ہے کہ اس کو اپنے علم میں، اپنی کیپیسٹی میں لا ہی نہیں سکتے، اپنی قدرت میں لا ہی نہیں سکتے۔ یہاں پر دیکھا اللہ پاک کی شان یہ بیان ہوئی کہ جو ظاہر ہے، غالب ہے ان تمام چیزوں پر جو ظاہر ہے، اور ان تمام چیزوں پر جو باطن ہے، چھپی ہوئی، یہ اللہ کی تعریف۔ آگے دیکھیے، الرحمن، رحمان للکل، تمام پر رحم کرنے والا، دیکھیے جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں جو نہایت رحم کرنے والا۔ آپ کو میں نے اس درس میں بھی بتایا تھا اور یہاں بھی دھیان میں رکھیے، اگر کسی کا نام عبداللہ ہے، کسی کا نام عبد الرحمن ہے، کسی کا نام عبد الخالق ہے، تو اس کو آپ اللہ کہہ کے، خالق کہہ کے، رحمان کہہ کے نہیں پکارنا، اس کو دھیان میں رکھیے، عبد کے ساتھ، کیونکہ عبد الرحمن اگر ہے تو اس کا معنی ہوا رحمان کا بندہ، اور رحمان سے مراد اللہ ہے، تو اگر کسی کو آپ کہیں گے رحمان بھائی، اس کا مطلب اللہ کہہ دے رہے ہیں، تو یہ شرک کا شائبہ ہے وہاں۔ اس لیے کسی کا نام اگر عبد کے ساتھ ہے تو وہاں پر عبد کے ساتھ ہی پکارنا،
خاص طور سے رحیم نہیں، وہی آگے آ رہا تھا، بہت اچھا۔ 99 نام ہے اللہ کے، اور 99 ناموں میں 5 نام ایسے ہیں جن کو کسی بھی حال میں عبد کے بغیر نہیں پکار سکتے۔ ان میں اللہ ہے، قدوس ہے، خالق ہے، رحمان ہے، سمجھ گیا، سبحان ہے۔ یہ 5 نام ایسے ہیں کہ ان میں سے اگر کسی کا نام عبد السبحان ہے تو اب آپ سبحان کہہ کے نہیں پکار سکتے، عبداللہ ہے اللہ کہہ کے نہیں پکار سکتے، عبد القدوس ہے قدوس کہہ کے نہیں پکار سکتے، عبد الرحمان ہے رحمان کہہ کے نہیں پکار سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ 5 نام کی خصوصیت ہے۔ ویسے افضل تو یہی ہے کہ اگر عبد کے ساتھ کسی کو بھی آپ نے نام 99 میں سے رکھ دیا تو آپ نہیں پکارنا، لیکن ان میں بھی خصوصیت 5 کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے علاوہ جتنے نام ہیں ان ناموں کو اللہ پاک نے ان ناموں کے ساتھ اپنے حبیب کو بھی شامل فرمایا ہے۔ جیسے رحیم آپ بولے تو رحیم جو ہے یہ اللہ کا نام ہے، صفتی نام، لیکن یہی نام اللہ پاک نے اپنے حبیب کو بھی دیا ہے، جیسے رسول رحیم۔ سورہ توبہ کی لاسٹ فرسٹ آیت کریمہ آپ دیکھیں گے پارہ نمبر 11 میں، تو اس میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ رسول کا بھی نام رحیم ہے، لیکن رسول کا نام اللہ نہیں، رسول کا نام رحمان نہیں، رسول کا نام قدوس نہیں، رسول کا نام خالق نہیں۔ تو یہ سب نام ایک دم آل ان آل اللہ کے لیے خاص ہے، ایک دم اونلی، بلکہ وہی اللہ ہی کے لیے۔ تو اس کے علاوہ اس میں یہ علمی پہلو یہ ہوا کہ جو نام سے صرف خصوصیت اللہ کی نظر آئے اس میں بندہ عبد کو ایڈ کرے تو اس کو عبد کے ساتھ ہی پکارنا چاہیے، جیسے عبد القدوس قدوس بھائی نہیں، عبد الخالق خالق بھائی نہیں۔ لیکن اگر کسی کا نام عبد الرحیم ہے تو رحیم صاحب اگر کہہ دیے تو اس میں شرک کا پہلو نہیں ہوگا۔ پھر بھی افضل یہ ہے کہ جب عبد الرحیم رکھے ہیں تو رحیم کہہ کے پکار رہے ہیں، جب نام عبد الرحیم ہے، یا پھر رحیم الدین رکھے، جیسے رحیم الدین انصاری صاحب ہے، رحیم الدین انصاری تو رحیم الدین، ہاں عزیز الدین، رؤوف الدین، یہ سب نام جو ہے نا اللہ کے علاوہ مصطفیٰ کا بھی ہے، محبوب بندوں کا بھی ہے، لیکن اللہ کی طرف جب نسبت کریں گے تو اس میں ذاتی پہلو ہوگا، اور اللہ کے علاوہ کی طرف نسبت کریں گے تو اس میں عطائی پہلو ہوگا۔ سمجھ گیا؟ ذاتی کا مطلب پرسنل، اور عطائی کا مطلب عطا کرا اللہ تعالیٰ سے۔ تو خلاصہ یہی ہوا کہ 99 نام اگر اللہ کے آپ کو یاد ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کا نام رکھیں اور اللہ پاک کا کرم ہو اس کی طرف نسبت کریں تو عبد کی نسبت آپ کریں، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد القدوس، عبد العزیز، عبد الرحیم، تو جو بھی جہاں بھی عبد کے ساتھ رکھیں گے پکارو نام بھی وہی ہونا چاہیے۔ اسی لیے آج کل کی تاریخ میں بہت سارے مطلب یہ کہ نام کو الٹے پلٹے انداز میں پکارتے ہیں، نام تو ایک الگ رکھتے، پکارو نام الگ رکھتے، حالانکہ 99 نام میں بہت سارا ایسا نام ہے جو بالکل شارٹ بھی نام ہے، رسول میں بھی بہت سارا ایسا نام ہے شارٹ بھی نام ہے۔ اچھا اس سلسلے میں ایک اور بات بتا دوں، اگر کوئی عبد الرسول نام رکھے، غلام رسول ہمارا دوست ہے، جی جی ہم اس کو رسول بولتے ہیں، رسول بھائی بولتے ہیں، ابھی بھی یہاں بھی بولتے ہیں رسول بولتے ہیں، نہیں اس کے بارے میں بھی سنیے، غلط بات ہو گئی تو نہیں عبد الرسول ہے، عبد النبی ہے، تو سب سے پہلے سوال تو یہ کیجئے کہ عبد مانے ہوتا ہے بندہ، اور آپ اللہ کے بندے ہیں، رسول کے بندے نہیں۔ سب سے پہلا جو نبی نہیں نہیں پہلے دیکھیے جب اللہ کے بندے ہیں، لیکن نہیں، عبد مانے بندہ بھی ہوتا اور عبد مانے غلام بھی ہوتا، اس کو دھیان میں رکھیں۔ غلام پرشین لفظ ہے، بندہ بھی پرشین لفظ ہے، عبد عربی لفظ ہے۔ پارہ نمبر 18 میں سورہ نور میں آپ دیکھیے گا اللہ پاک فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اے لوگوں جو یتیم عورتیں یا باندیاں تمہاری کفالت میں ہیں اور جو عباد یعنی عبد، بندے، غلام تیری کفالت میں ہیں، تو یہاں پر عبد کی نسبت بندوں کی طرف بھی اللہ پاک نے کیا ہے قرآن میں۔ تو عبد کی نسبت اللہ کی طرف اگر ہوگا
ہوگی تو اس کا معنی ہوگا بندہ، اور اگر رسول کی طرف ہے تو اس کا معنی ہوگا غلام. یہ ہے علمی فرق. سمجھ رہے ہیں نا؟ عبد النبی اگر رکھیں گے تو وہاں پر نبی کا بندہ نہیں کریں گے ترجمہ، نبی کا غلام. عبد المصطفیٰ رکھیں گے تو مصطفیٰ کا غلام. عبد الرسول رکھیں گے تو رسول کا غلام. اور عبد الرحمن رکھیں گے تو رحمان کا غلام نہیں، رحمان کا بندہ. بندے کا ہاں، اور یہ عربی میں ایسا پہلو ہے، جیسے آقا اور غلام کا پہلو ہے نا بھائی. اب دیکھیے باندی کا مسئلہ ہے، باندی کو اگر 2 طلاق دے دیے تو وہ 3 طلاق کی منزل میں ہے، 3 طلاق کی منزل میں ہے. تو باندی کا پہلو ہے نا، کنیز کا پہلو ہے نا. تو غلام اور آقا کا پہلو، غلام کو خریدا جاتا تھا نا، بولتے ہیں. تو یہ غلام کی عربی کیا بنے گی؟ غلام تو پرشین بنے، عربی میں یوز ہوتا. لیکن عبد کا معنی، ہاں عبد کا معنی، ہاں عبدی، لیکن منع کیا ہے. عبد کا معنی عمومی طور پر صرف اگر کوئی ذات ہے تو آپ رسول کے لیے یوز کر سکتے، اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول کو اللہ نے اپنا وصف عطا کیا ہے، کسی اور کو عطا نہیں کیا. جیسے رؤوف، رحیم، عزیز، یہ رسول کی شان بتائی گئی، کسی عام انسان کی شان نہیں بتائی گئی ہے. لیکن اس کا معنی کچھ اور ہے. جیسے کہ سورہ انسان میں پارہ نمبر 29 میں آپ دیکھیں گے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ جب وہ قابل ذکر نہیں تھا. قابل ذکر نہیں تھا کا مطلب، اب جیسے بھائی ہماری اولاد جب پیدا نہیں ہوتی، فرسٹ مہینے کی ہوتی، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ وہ منی بولتے ہیں. اور کیا بولتے ہیں؟ اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا. تو انسان پر 9 مہینے کا جو پیریڈ گزرتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا. تو انسان پر ایک ایسا لمحہ گزرتا ہے. فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اسی انسان کو سمیع بھی بنایا ہے، بصیر بھی بنایا ہے. سمیع بولے تو سننے والا، اور بصیر بولے تو دیکھنے والا. جبکہ اللہ سمیع اور اللہ بصیر، جبکہ اللہ کی شان ہے سمیع اور اللہ کی شان ہے بصیر. لیکن اللہ کو جو سمیع بولتے ہیں وہ پرسنل بولتے ہیں، اس کو کسی نے نہیں بنایا. اور اللہ کو جو سب بصیر بولتے ہیں وہ پرسنل بولتے ہیں، اس کو کسی نے نہیں بنایا. اور ہم اور آپ جو سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں یہ اللہ کی عطا سے ہے. اس کا فرق ضرور دھیان میں رکھیے گا. تو اگر عبداللہ کسی کا نام ہے تو عبد کے بغیر نہیں پکارنا. عبد القدوس کسی کا نام ہے تو نہیں پکارنا. عبد الرسول بھی کسی کا نام ہے تو رسول کہہ کے نہیں پکارنا. عبد النبی نام ہے تو عبد النبی میں نبی بھی کہہ کے نہیں. غلام رسول ہے تو یہ غلام رسول کہہ کے نہیں پکارنا، نہیں پکارنا. غلام رسول. جس طرح اللہ پاک کا کوئی ثانی نہیں، مخلوق میں محمد کے بعد بھی کوئی محمد نہیں. سمجھ رہے؟ اس لیے اس کو دھیان رکھیں. آگے پرسوں ابھی ایک بات بولے گا، بعض چیزیں عطائی ہے اور بعض چیزیں ذاتی ہے. ذاتی ہے جو بولے پرسوں جو آیت جو بولے تھے آپ قرآن میں، جو اللہ بھی یہ کرتا، اللہ بھی دیتا ہے اور نبی بھی دیتا ہے، جو بات کرے تھے وہ بات یہاں پر ثابت ہوتی ہے، وہ عطائی ہے. رسول کا اللہ کی عطائی بھی ہے جو اللہ رسول دیتے ہیں. بالکل بالکل. یعنی جو بھی لفظ ہے را ہا یا میم رحیم، سیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحیم سیم اللہ واسطے ہے، اور اس آیت کریمہ سورہ توبہ میں سیم رسول کے واسطے. تب دونوں کو دیکھے تو سیم ٹو سیم ہو جاتا، تو شرک ہو جائے. لیکن نہیں، اس کو اللہ کے واسطے اگر یوز کرے تو اللہ کا پرسنل ہے، ذاتی ہے. اور رسول کے واسطے یوز کرے تو اللہ نے ان کو دیا. یہ فرق ہے. تو سیم ٹو سیم تو نہیں ہوا. سیم ٹو سیم اس وقت ہوتا جیسا یہ ویسا یہ، جیسا اللہ ویسا رسول. اگر ایسا مانتے تو شرک ہوتا. لیکن نہیں، اللہ نے ان کو عطا کیا. جی اب ایک دم اور آسان لیجیے نا. بھائی کوئی چیز آپ گر رہے ہو اور ہم نے آپ کو پکڑ لیا، ہم نے آپ کو پکڑ کے اٹھا لیا اور ہاتھ سے پکڑا، تو دست مانے ہوتا ہاتھ اور گیر مانے ہوتا پکڑنا. دستگیر پکڑنے والے ہاتھ. دیکھیے تو یہ دستگیر، اب ہم جو ہے یہ لفظی طور پر ہے، حقیقت میں دستگیر اللہ ہے. اللہ حقیقت میں اللہ ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا. لیکن یہ تو ہمارے وجود ہی کو اللہ نے پیدا کیا، تو ہم دوسرے راؤنڈ کے ہوئے نا. اللہ تعالیٰ کا ہر راؤنڈ پہلا راؤنڈ ہے. هو الاول والآخر، وہی اول بھی ہے وہی آخر بھی ہے. وہ اول ایسا کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، اور وہ آخر ایسا کہ اس کے بعد کوئی نہیں. جی آگے دیکھیے. تو رحمان سب کے لیے، رحیم ایضاً، یعنی رحیم کا معنی بھی وہی ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ رحمان اللہ کے لیے بالکل خاص ہے اور رحیم اللہ کے لیے بھی ہے اور اس کے نبی کے لیے بھی ہے. اللہ کے لیے ذاتی ہے، نبی کے لیے عطائی. اب آپ ایک آیت کی تفسیر سن لیجیے. تو نہیں ہو جائے گا 5 منٹ 8 منٹ. عما يتساءلون عن النبأ العظیم.
یہ ہے پہلی آیت. اما اما عین میم، اس کی پوری اصل ہے عین نون زبر ان، میم الف زبر ما، ان ما. تب اس کا انما ہے، حضرت بھی فرما رہے ان ما، اس کا معنی ہے ان ما کا معنی ان ای شیء، ای شیء بولے تو کون سی چیز، ای امرن کون سا معاملہ، کون سی بات. تو اما کس بات کے بارے میں، یتساءلون سوال کر رہے ہیں لوگ. یہ سوال کر رہے ہیں مطلب باتاں کر رہے ہیں، جیسے بولتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے، تب آواز کر رہے تھے. اب آپ غور کیجیے، اہل عرب یہ آیت کریمہ جب اتری، حضرت فرما رہے تھے یہ آیت کریمہ جب اتری تو آیت کریمہ اترنے کی وجہ یہ تھی، شان نزول جو بیک گراؤنڈ جس کو کہتے ہیں، وہ بیک گراؤنڈ ان کا یہ تھا کہ لوگوں کا یہ نظریہ تھا، جیسے آج کا بھی نظریہ ہے. اب کیا ہے آر ایس ایس بجرنگ دل یہ سب لوگوں کو، آخر ہندوؤں کا کیا نظریہ ہے، ابھی یہی کھائیں گے یہ مر جائیں گے سب چلے جائیں گے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یعنی باس بادل موت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا عقیدہ نہیں تھا لوگوں کا. یہی جو بھی ہے کھائے پیے ختم، اب کچھ بھی نہیں ہوتا، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اسی کے بارے میں سب ڈسکس کر رہے تھے. کچھ قائل بھی تھے کہ ایسا کیسے ہوتا جی، ہم کچھ نہیں تھے پھر ہوئے، پھر ہونے کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتے کیا، ایسا کیسے ہوتا. کچھ ایسے بھی ڈسکس کر رہے تھے جب ہم کچھ نہیں تھے، کچھ کے بعد نہیں کے بعد کچھ ہوئے، پھر کچھ کے بعد ہم کیسے نہیں ہو سکتے کچھ، ایسا نہیں، اسے ڈسکس کر رہے تھے. تو اللہ پاک نے اتارا، اسی وقت اتارا. لڑائی چل رہی تھی اپنے لوگوں میں بھی اور غیر میں بھی، تو اللہ پاک اتار کر کہتا ہے یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. عن النبأ العظیم، نبأ مانے خبر، نبأ مانے خبر، توجہ دیجئے. لیکن یہاں عظیم اس کی ایڈیٹنگ ہے، عظیم مانے بڑی خبر، اور بڑی خبر سے مراد یہاں پر حضرت فرماتے ہیں قیامت. اب پوری عربی پڑھ لو تاکہ تبرک ہم سب کو مل جائے جملے سے. أي يختلفون في قيام الساعة الموعودة لتنقيد أعمال العباد والجزاء عليهم على وفقها، مع أن أمره أظهر من أن يشك فيه ويسأل عنه ويستهزأ به ويختلف فيه وفي وقوعه. یہ پوری عبارت ایک آیت کی اتنی تفسیر ہے عربی میں. اب ترجمہ سنیے. فرماتے ہیں لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس قیامت کے آنے کے بارے میں، بات جو تھی اس قیامت کے قائم ہونے کے بارے میں، الموعودہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے. کس لیے وعدہ کیا گیا ہے؟ لتنقید اعمال العباد، بندوں کے اعمال کا جائزہ لینے کے لیے، بندوں کے اعمال کا جائزہ لینے کے لیے. 20 سال 30 سال 60 سال جو آپ کاٹے ہیں، کیا کرے کیسے کرے، یہی جائزہ لینے کے لیے قیامت قائم ہوگی. یہ وعدہ ہے. توجہ دیجیے. والجزاء علیہم علی وفقها، اور اعمال کے مطابق جزا دینے کے لیے قیامت قائم کی جائے گی. اعمال کے مطابق جزا دینے کے لیے قیامت قائم کی جائے گی. مع ان امرہ اظہر، باوجود کے، باوجود کا مطلب حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا معاملہ اتنا ظاہر ہے، اتنا ظاہر ہے کہ من ان یشک فیہ، اس سلسلے میں کچھ بھی شک نہیں ہو سکتا. اور کیسے؟ تم خود دیکھ رہے ہو، ایک بچہ ہے جب پیدا ہوتا عجیب لال شکل میں پیدا ہوتا، بڑھتا جاتا شکلیں بھی بدل رہی ہیں اور اس کے انداز بھی بدل رہے ہیں، اس کے طریقے بھی بدل رہے ہیں، عادت و اطوار بھی بدل رہے ہیں. تو یہ بدلاؤ جو آ رہے ہیں، یہ جو چینجنگ جو آ رہی ہے، یہ سب تو قیامت پر دلیل ہے. یہ سب تو قیامت پر، یعنی ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ایک دنیا ہے. جیسے ابھی دنیا ہی میں کئی چینجنگ دیکھ رہے ہو، تو مرنے کے بعد بھی ایک دنیا ہے جس کا نام قیامت ہے، جس کا نام قیامت ہے. اور تم جو کر رہے ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارے کرنے کا کوئی بدلہ نہ دے. دنیا میں بھی اگر تم کسی کو کام کرنے کے لیے رکھو، اچھا کرتا ہے تو تم اس کو رسپیکٹ دیتے اور غلط کرتا ہے تو ڈانٹتے ہو. دنیا میں بھی یہ جزا وغیرہ کا پہلو. تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ ان کا معاملہ اتنا ظاہر ہے کہ شک سے دور ہے. وَيُسْأَلُ عَنْهُ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بھی بیکار ہے، اس کے بارے میں مذاق اڑانا بھی بیکار ہے، اور اس کے واقع ہونے کے بارے میں اختلاف کرنا تو بیکار ہی ہے. سامنے والے جب یہ آیت کریمہ اتری تو آ کر کے بولے ایسا کیسے؟ تو وہ پارہ نمبر 3 کی ایک آیت کریمہ ہے اور کئی مشاہدات پیش کی. ایک فردن، اچھا یہ بتاؤ کیا ہے تمہیں اعتراض؟ تمہاری نسلیں تم کو کیسے معلوم؟ تم کس سے آئے؟ تمہاری نسلیں، تم یہودی اپنے آپ کو کہلاتے ہو،
عیسائی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. تمہیں کیسے معلوم کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے؟ تمہیں کیسے معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام آئے؟ صدیاں گزر گئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو دماغ ہی بتا رہا ہے نا، کتاب بتا رہی ہے نا. تو ایسے ہی آسمانی کتاب بتا رہی ہے کہ قیامت حق ہے. آسمانی کتاب بتا رہی حق ہے. تو تیرے بلیو کا تعلق، تیرا جو بیس ہے سمجھنے کا، اگر کتاب ہے تو مان لینا اسی اللہ کی کتاب میں ہے کہ قیامت حق ہے. لہذا اختلاف کرنا فضول ہے، اختلاف کرنا بیکار کی بات ہے. اسی لیے اللہ دوسری آیت میں فرماتا کلا، ہرگز نہیں، ڈانٹ کر کہنا کلا ای من این یتأتی لهم انکارہ، کہاں سے یہ لوگ انکار کر سکتے ہیں. والتساؤل فیہ علی وجہ المرا، اور کس طرح جھگڑا کر سکتے ہیں. نہیں، جھگڑا کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ان قریب جان لیں گے، اور اتنے قریب جان لیں گے کہ آنکھ کا پلک جھپکتے ہی قیامت آ جائے. اب آج دیکھیں نا، ایک دم اچھے بچے رہتے ہیں. ایک قیامت کی ایک مثال دے رہا ہوں. یہ جو آپ انگلش میں بولتے ہیں ہارٹ اٹیک، ہارٹ بولتے ہیں دل کو، اٹیک بولتے ہیں سڈنلی آنے کو، اور عربی میں اس کو بولتے ہیں بغتتن. باغین تا گولتا، بغتتن یعنی اچانک آ جاتے ہیں. اور یہ وصف جو ہے قیامت کا وصف ہے، یہ صفت قیامت کی صفت ہے. اسی لیے رسول اللہ نے وقت نہیں بتایا، ٹائم ٹیبل نہیں بتایا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ٹائم ٹیبل فکس کر دیتے تو کوئی چیز اگر سڈنلی آنے کی ہو تو اس ٹائم ٹیبل میں سڈنلی کا پہلو نہیں رہتا. صحیح ہے. اسی لیے قیامت کا ڈیٹ نہیں بتایا، لمحہ نہیں بتایا. معلوم تھا نبی کو لیکن نہیں بتایا. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یسألونک عن الساعۃ، نہیں الساعۃ بغتۃ تأتی الساعۃ بغتۃ، تمہارے پاس قیامت اچانک آ جائے گی. یہاں تک کہ حدیث میں آیا یہ ہے کہ لوگ اپنے دیواروں میں کام کرتے رہیں گے، اپنے کاموں میں مشغول رہیں گے، اور ایک دم بالکل محسوس تک نہیں ہوگا. ایک آواز آئے گی، اور وہ آواز اتنی اچھی آواز کی آواز اسی میں انتقال کر جائیں گے لوگ. سڈنلی. تو یہ جو ہارٹ اٹیک وغیرہ کا مسئلہ ہے یہ قیامت کی نشانی ہے. انسان کچھ نہیں کر سکتا. ایسا کرتا بس بتاؤ یہ کون دینے والا ہے؟ بتاؤ. اللہ ہی بات دینے والا. تو جو اللہ دینے والا ہے وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہم تمہارا حساب لیں گے اور جزا لیں گے. اسی کی طرف امام حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ سیعلمون، ان قریب جان جاؤ گے، بلکہ قربہ یعنی قیامت کا قرب کلمح البصر، آنکھ کے پلک جھپکتے ہی ہے، او ہوا اقرب بلکہ اور بھی اس سے زیادہ قریب ہے، بلکہ اور بھی اس سے زیادہ قریب ہے. آخری میں نتیجہ کے طور پر آیت نمبر 5 تک کا درس ہو چکا. وہ بالجملہ حاصل کلام یہ من این یتأتی لهم انکار یوم البعث والجزاء، کہاں سے قیامت کا یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کا اور جزا کے دن کا انکار کیسے کر سکتے ہو. هل ينکرون قدرتنا الکاملہ علی امثالہ، کیا تم ہماری قدرت کا انکار کر سکتے ہو؟ تم دیکھ رہے ہو آسمان کو بغیر پیلر کے کھڑا کر دیا. تم اپنے گھر کو کھڑا نہیں کر سکتے. آسمان اتنی موٹے تگڑے بغیر پیلر کے میں نے کھڑا کر دیا. تو جب میں اتنی مشاہدات خود پریکٹیکلی طور پر دکھا رہا ہوں تو کیوں نہیں میری قدرت کا، میری بات کا، میرے وعدے کا، میری بولی کا، میرے کلام کا کیوں نہیں تم اقرار کر رہے ہو؟ لہٰذا جب یہ آیت اتری تو کئی لوگ اس آیت کریمہ کے جلال اور خدا کی قدرت اور نبی کے معجزہ کی بنیاد پر بہت سارے لوگ ایمان لے آئے. آپ کو میں بتاؤں گا پارہ نمبر 3 کے حوالے سے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے، شارتن کہہ کے نکل جا رہا ہوں. حضرت عزیر علیہ السلام ہے، ایک گاؤں کے قریب سے گزر رہے تھے. گزرتے دیکھا ایک پرپٹ، سب لوگ ایک دم گرے پڑے ہیں اپنے گھروں پر، اپنے تختوں پر، اپنی چھتوں پر. تو کہہ پڑے انا یحیی بعد موتہ، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ پاک نے اسی وقت ان کو موت دے دیا. یہ جملہ صحیح ہے، ان کو مار دیا نہیں، اسی وقت موت دے دیا. اور جب موت دے دیا تو وقت تھا فجر، صبح کا، اور اس کے بعد 100 برس کے بعد پھر زندہ کیا. 100 برس کے بعد. اور جب زندہ کیا تو وہ وقت تھا عصر کا. تو اللہ پاک نے توجہ دی، اللہ پاک نے کہا اے عزیر کتنے دیر تک تم ٹھہرے رہے؟ تو عزیر نے کہا کہ رات، مطلب فجر میں آیا تھا، ظہر کا وقت ہے، تو پورا دن بھی نہیں، تھوڑا دن ٹھہرے. ایسا
تو اللہ پاک نے کہا نہیں بل لبثت مئۃ عام، تو 100 برس تک ٹھہرا. ایسے جب بولے اللہ پاک بول رہا ہے تو نبی تو بہرحال یقین کرتے ہیں. تو کہا کہ یقین نہیں ہے، فانظر الی طعام، جو کھانا لے کر آئے تھے اور جو پانی لے کر آئے تھے دیکھ جا کر. کھانے پانی میں تو ایک دم بدبو نہیں آئی ہے، لیکن جس کھچر پر تم بیٹھ کر آئے تھے اس کی ہڈی گڈی دیکھ نظر آ رہی. بتاؤ ایک دن اگر ذبح کر دیا جائے، ایک دن میں ایسا ہو سکتا ہے کوئی کھچر نہیں، لیکن ہڈی گڈی نظر آ رہی ہے. جب دیکھا ہڈی گڈی، جب دیکھا فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر الى العظام كيف ننشزها وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس. تو آپ دیکھو ہڈی الگ ہے، ادھر کون سے سواری پہ آئے تھے؟ تو ان پہ تو ہوگا نا، ابھی 3-4-5 گھنٹے کی بات ہے، نہیں 100 برس کی بات ہے. جب دیکھا ہڈی گڈی دیکھا اور یہ کھانے وغیرہ میں کوئی بدبو نہیں، تو کھانے میں بدبو نہ لانا یہ بھی میری قدرت ہے. 100 برس اس حالت میں ایزی کھانے کو بغیر فریج کے میں صاف ستھرا، لم یتسنہ مطلب کوئی بو نہیں، جیسے لائے تھے ویسے ہی ہے. لیکن گدھے کو ہڈی دکھا کر کے ذہن دینا چاہ رہا ہوں، کہیں تم یہ نہ کہو نہیں 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 کھانا جب صحیح ہے تو ہم ٹھیک ہے 4 گھنٹے ہی رہے ہوں گے، لیکن ہڈی بنایا اس لیے تاکہ تم میری قدرت دیکھ سکو کہ ہم مرنے کے بعد بھی کیسے زندہ کرتے ہیں. دیکھ کھڑا رہے. اللہ پاک کہتا ہے اے ہڈی اپنے گوشت کو لے لے، گوشت کو لے لے. وہ فوراً گوشت کو لیا، لیتے 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 پھر جا کر کے ایک دم بالکل کھڑا ہو کر کے آپ کے سامنے آ گیا. اس کے بعد قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. حضرت عزیر کہتے ہیں اب ہم کو یقین ہو گیا کہ بے شک اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے. تو کئی زاویوں سے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار لوگوں نے کیا ہے، اور آج بھی دنیا میں موجود ہے ایسا انکار کرنے والے دیکھا جائے گا. اسی لیے مطلب جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، اور اس کی آتما وہ بن جا رہی ہے تو یہ بن جا رہی ہے. یہ سب اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. اسی لیے نیک عمل کرنے کا حکم ہے تاکہ تم کو اچھی جزا ملے، اور برا عمل سے بچنے کا حکم ہے تاکہ تمہیں عذاب نہ ہو. قبر میں بھی عذاب ہوگا، برزخی دنیا میں بھی عذاب ہوگا، اور قیامت تک اٹھائے جانے کے بعد تک عذاب ہی ہوتا رہے گا. پھر آپ جب قیامت میں جائیں گے، نیک عمل اگر نہیں کیے ہوں گے تو وہاں پر بھی پریشانی ہوگی. کہنا یہ ہے کہ مرنا بھی حق ہے اور مرنے کے بعد اٹھایا جانا بھی حق ہے. آج کی تفسیر الجیلانی کا خصوصی درس یہی ہے. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو آج کے اس خصوصی درس سے اور اس کے فیضان سے خصوصیت کے ساتھ غوث پاک کی تفسیر کے فیضان سے مالا مال فرمائے.